ایک گاؤں میں ایک دیانتدار کسان رحمت علی اپنی بیوی زینت بی بی اور اپنے دو بچوں احمد اور فاطمہ کے ساتھ رہتا تھا۔ زندگی سادہ مگر خوشحال تھی۔ ان کا چھوٹا سا کچا مکان، ایک چھوٹی سی زمین، چند مویشی اور سب سے بڑھ کر محبت بھرا دل، یہی ان کا خزانہ تھا۔ مگر خوشیوں کا یہ سلسلہ زیادہ دن نہ چل سکا۔ زینت بی بی بیمار پڑ گئیں اور چند ماہ بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ رحمت علی کے گھر میں جیسے چپ کی چادر تن گئی۔ احمد اور فاطمہ اکثر اپنی ماں کو یاد کر کے روتے اور رحمت علی خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ کر سانس بھرتا۔ وقت گزرتا گیا مگر بچوں کی دیکھ بھال مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ گاؤں کی بزرگ عورتوں نے مشورہ دیا کہ رحمت علی کو دوبارہ شادی کر لینی چاہیے تاکہ گھر کا نظام سنبھل جائے۔ پہلے تو اس نے انکار کیا مگر آخرکار بچوں کی بھلائی کے لیے ہاں کر دی۔ کچھ دن بعد اس کی شادی شبنم نامی عورت سے ہو گئی۔ شبنم خوبصورت تھی مگر دل میں غرور اور خود غرضی بھری ہوئی تھی۔ اس کے پہلے شوہر سے بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام نایاب تھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگتا تھا۔ شبنم گھر کے کام سنبھالنے لگی مگر جلد ہی اس کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگا۔ وہ احمد اور فاطمہ کے ساتھ سرد رویہ رکھنے لگی۔ انہیں اکثر کھانے میں کم دیتا، کہتی یہ میری ذمہ داری نہیں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ بچے چپ چاپ برداشت کرتے۔ احمد اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کو تسلی دیتا، ہمیں صبر کرنا چاہیے، بابا ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ مگر رحمت علی اکثر کھیتوں میں مصروف رہتا اور اسے گھر کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک دن شام کو جب رحمت علی تھکا ہوا واپس آیا، اس نے دیکھا احمد کا چہرہ اداس ہے اور فاطمہ کی آنکھیں رونی ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ہوا بیٹا، مگر احمد نے چپ رہنا بہتر سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سچ بولے گا تو سوتیلی ماں اور زیادہ سختی کرے گی۔ شبنم پیچھے سے بولی یہ بچے نافرمان ہیں، میری بات نہیں مانتے۔ رحمت علی نے غصہ نہ کیا، بس خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں الجھن تھی مگر وہ سچ کو جان نہ پایا۔ دن گزرتے گئے۔ شبنم اپنی بیٹی نایاب سے پیار اور لاڈ کرتی اور احمد و فاطمہ کو کمزور اور حقیر سمجھتی۔ جب کبھی احمد کوئی کام اچھا کرتا تو وہ کہتی یہ تو میری تربیت کا اثر ہے، مگر جب کوئی چھوٹی غلطی کرتا تو تانے دیتی، اسی لیے تمہاری ماں چلی گئی، تم لوگوں نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ فاطمہ اکثر چھپ کر روتی، احمد اسے گلے لگا کر کہتا اللہ سب دیکھ رہا ہے، بس ہمیں اچھے رہنا ہے۔ ایک دن موسم خراب ہوا، زوردار بارش تیز ہوا اور گرج چمک سے گاؤں میں خوف کا عالم تھا۔ اس دن رحمت علی کھیت میں پھنس گیا۔ شبنم نے دروازہ بند کر کے کہا احمد جا کر باپ کو دیکھ آؤ، کہیں گر نہ گئے ہوں۔ احمد فوراً دوڑا مگر اس کی ماں نے پیچھے سے آواز لگائی فاطمہ بھی ساتھ جائے گی۔ شبنم نے سختی سے کہا نہیں، وہ گھر میں رہے گی، لیکن فاطمہ ضد کر کے بھائی کے پیچھے بھاگ گئی۔ راستے میں مٹی کے تودے گرے، درخت جھک گئے مگر احمد اور فاطمہ ہمت سے چلتے رہے۔ انہوں نے اپنے باپ کو زمین پر گرا ہوا پایا، پیر پر چوٹ آئی تھی۔ احمد نے فوراً باپ کو سہارا دیا اور فاطمہ نے اپنے دوپٹے سے زخم صاف کیا۔ وہ دونوں اپنے باپ کو لے کر کسی طرح گھر واپس پہنچے۔ جب رحمت علی کو ہوش آیا تو دیکھا احمد اور فاطمہ کیچڑ میں لت پت مگر مطمئن بیٹھے۔ اس کے دل میں بچوں کے لیے فخر اور محبت کا سمندر موزن ہو گیا۔ شبنم نے مصنوعی انداز میں کہا اللہ کا شکر ہے اب خیریت سے ہیں، مگر رحمت علی نے پہلی بار اس کے چہرے پر کچھ اور دیکھا، ایک اجنبیت، ایک سردی۔ اس نے اگلے دن خاموشی سے محلے کے کچھ لوگوں سے بات کی اور تب اسے پتا چلا کہ شبنم اکثر گاؤں میں شکایت کرتی رہتی ہے کہ بچے اس کے نہیں، بوجھ ہے۔ رحمت علی کا دل ٹوٹ گیا مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سوتیلی بیوی کے کردار کو خود پرکھے گا۔ چند دن بعد اس نے گھر میں کچھ زیورات اور پیسے ایک جگہ چھپا دیے اور صبح کہہ کر گیا کہ وہ شہر جا رہا ہے۔ حقیقت میں وہ شام کو ہی چھپ کر واپس آیا اور درخت کے پیچھے سے اپنے گھر کا حال دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا شبنم اپنی بیٹی نایاب کو کہہ رہی ہے اب یہ پیسے ہمارے ہیں، اگر وہ پوچھے تو کہنا احمد نے لیے،
یہ سنتے ہی رحمت علی کا خون کھول اٹھا۔ وہ اندر آیا اور بولا، احمد نے لیے۔ شبنم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ احمد اور فاطمہ گھبرا گئے۔ رحمت علی نے کہا، احمد میرے پاس آؤ بیٹا، بتاؤ سچ کیا ہے؟ احمد نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، ابا ہم نے کچھ نہیں لیا۔ رحمت علی نے چپ چاپ الماری کھولی اور زیورات وہیں سے نکال لیے جہاں شبنم نے چھپائے تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، سچ کو چھپانے والے ہمیشہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ شبنم شرمندہ ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ نائب نے روتے ہوئے کہا، امی اپ نے غلط کیا۔ اس دن رحمت علی نے فیصلہ کیا کہ اب اس گھر میں سچائی، محبت اور انصاف ہی چلے گا۔ اس نے شبنم کو دوسرا موقع دیا، مگر سختی سے کہا، اگر تمہیں رہنا ہے تو ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھنا ہوگا، ورنہ تم جا سکتی ہو۔ شبنم چند دن خاموش رہی، مگر اندر سے پشیمان تھی۔ احمد اور فاطمہ نے اس سے کبھی نفرت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ عزت سے پیش آئے۔ رفتہ رفتہ شبنم کا دل پگھلنے لگا۔ ایک دن فاطمہ بیمار ہو گئی۔ شبنم نے اپنی نیندیں قربان کر کے اس کی دیکھ بھال کی۔ رحمت علی نے یہ منظر دیکھا اور شکر ادا کیا۔ فاطمہ نے کمزور آواز میں کہا، امی اب میری ماں جیسی ہیں۔ یہ جملہ شبنم کے دل میں تیر کی طرح لگا، مگر میٹھا تیر، وہ رو پڑی۔ اس دن کے بعد وہ واقعی ان بچوں کی ماں بن گئی۔ وقت گزرتا گیا، احمد جوان ہوا، محنتی اور نیک لڑکا بن گیا۔ فاطمہ تعلیم میں آگے بڑھی، اور شبنم اب ان دونوں کے لیے دعائیں مانگتی۔ نائب بھی ان کی بہن کی طرح تھی۔ اب اس گھر میں محبت، سکون اور خوشیوں کی فضا تھی۔ کہانی کے آخر میں رحمت علی نے سب کو جمع کر کے کہا، بیٹے یاد رکھو، رشتہ خون سے نہیں، دل سے بنتا ہے۔ سوتیلی ماں ہو یا سگے والدین، اگر دل میں خلوص ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ سب نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلایا۔ اگلے دن احمد نے اپنی ماں شبنم کے ہاتھ چوم کر کہا، امی آپ نے ہمیں جینا سکھایا، ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ دوستو، ہمیشہ اپنی ماں، باپ، سوتیلی ماں کا احترام کریں۔ ہر انسان میں بدلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بس محبت اور صبر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے۔